السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا، اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ آج میری گفتگو کا ٹاپک ہے ظریف چشتی بابا۔ یہ افغانستان کا رہنے والا ہے، ہندوستان میں آیا اور ہندوستان میں آنے کے بعد میں اس نے اپنے آپ کو خواجہ محدود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان سے ظاہر کیا اور لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ لوگ اس کے جھانسے میں آئے، اس سے جوک در جوک مرید ہونے لگے۔ لیکن حضرات، افسوس اس بات پر ہے کہ اس بابا کے کارنامے اگر آپ سنیں گے تو آپ کا دل دہل جائے گا اور پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ آئیے چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے کارنامے کیا ہیں۔ دیکھیے، ناچتا یہ ہے، رقص یہ کرتا ہے اور گانے یہ گاتا ہے اور فسق و فجور میں یہ مبتلا رہتا ہے، گناہ پہ گناہ یہ کرتا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ اس نے ایجنٹا سے ایک لڑکی بھگائی اور اس کو ہندوستان میں لے آیا، اور ہندوستان میں جب لایا اور اس نے اس کو گناہ پر مجبور کیا تو اس نے پولیس میں کمپلینٹ کرائی اور یہ اس میں گرفتار کیا گیا۔ یہ بھی ایک خبر ملی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اس کے بارے میں خبریں ہیں جو ہمیں سوتروں سے پتہ چلا ہے، ہمارے دوستوں سے چلا ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، جب لاک ڈاؤن ہونے جا رہا تھا تو ایک لڑکی نے اس سے چیٹ کی، اس نے اس کے فوٹو منگوائے، اس کی جانکاری مانگی اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی اپنے پاس بلایا تو اسی درمیان میں لاک ڈاؤن لگ گیا اور ایک گلی سے دوسری گلی تک جانے کی اجازت نہ تھی۔ لڑکی کو مجبوراً ہو کے اس کے یہاں رہنا پڑا۔ پھر وہ لڑکی اس کے یہاں رہنے لگی۔ اس نے 2 مہینے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا اور کسی پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ کوئی لڑکی میرے کمرے میں رہتی ہے، یہاں تک کہ قریب قریب کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہونے دیا۔ بات یہ ہے کہ اس نے 2 مہینے اس لڑکی کے ساتھ گزارے اور لڑکی کو گناہ پر مجبور کیا، زنا پر مجبور کیا اور اس سے کہا تم اپنا بیڈ میرے ساتھ شیئر کرو۔ چونکہ لڑکی کو رہنا تھا اور اپنے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کروانا تھا، اس کی ہر بات ماننے لگی، لیکن اس بات سے پرہیز کیا۔ اس کا ویڈیو دیکھا جا سکتا ہے، مولانا اکرام رضا قادری آفیشل، اس چینل پہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ مولانا اکرام رضا قادری نے اس کے سارے کارنامے بالکل لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیے ہیں، اور لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ اس سے جوک در جوک مرید ہو رہے ہیں، اپنے جلسوں میں بلا رہے ہیں۔ اس کے کارنامے اور بھی ہیں۔ انگوٹھی جب بیچتا ہے تو 10,000 کی بیچتا ہے، اور جب یہ مرید کرتا ہے تو 40,000 روپے مرید کرنے کے لیتا ہے۔ لوگوں سے بے پناہ پیسہ لیتا ہے اور لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں لگا ہے، اور کروڑوں روپیہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر کے ممبئی کی سرزمین میں بہترین مکان میں عیش کی زندگی گزار رہا ہے۔ لوگوں کو مذہب اسلام کے نام پر، پیر کے نام پر گمراہ کر رہا ہے اور ان کے پیسے کو لوٹ رہا ہے، اور یہ پیسہ جمع کر کے اپنے دیش بھاگ جانا چاہتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسے گمراہ بد مذہب انسان سے کیسے آپ لوگ مرید ہوتے ہیں، جبکہ مرید ہونے کے لیے جس سے آپ مرید ہونا چاہتے ہیں، اس کے شرائط ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ بیت حضور تک متصل ہو۔ اگر اس شرائط کے تحت اس کو اگر دیکھا جاتا ہے تو کوئی بھی شرط اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ سنی صحیح العقیدہ بھی نہیں، کیونکہ اس کے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا کہ وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں افضل ہیں، اور جبکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت
بات یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علامہ مفتی امجد علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی کتاب بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا مقام ہے، پھر اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ مفتی امجد علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ جو انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق و عمر سے افضل جانے وہ گمراہ بد مذہب ہے، اہل سنت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس عقیدے کے مطابق یہ بد مذہب ہے، گمراہ ہے، صحیح العقیدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ فاسق، دوسری شرط یہ ہے کہ فاسق نہ ہو۔ یہ فاسق بھی ہے کیونکہ یہ انجان لڑکی کو اپنے کمرے میں 2 مہینہ رکھتا ہے اور کہیں رقص کرتا ہے اور کہیں بیجا پیسہ مانگتا ہے اور کہیں کچھ کرتا ہے کہیں کچھ کرتا ہے، یہ گناہ کے کام کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، یہ فاسق ہے۔ دوسری شرط بھی اس کے اندر مفقود ہے، نہیں پائی جاتی۔ تیسری شرط عالم ہو، اس کو علم سے دور دور تک کا واسطہ نہیں، اور چوتھی شرط کا مجھے معلوم نہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جاتی ہے تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 3 شرطیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، مجھے امید ہے کہ چوتھی شرط بھی نہیں پائی جاتی ہوگی۔ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے انسان سے مرید نہ ہوا جائے، اور اگر مرید ہو بھی جائیں تو اس سے بیعت توڑ دینا لازم ہے، اس سے بائیکاٹ کرنا لازم ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے دور رہیں، کیونکہ وہ شیعہ مزاج ہے، بد خلق ہے، بد مذہب ہے، گمراہ ہے، اس سے مذہب اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمارے سیدھے سنی شریف مسلمان بھائی اس کے جھانسے میں آ رہے ہیں، اس کے پیچھے لگ رہے ہیں، اپنے پروگرام میں بلا رہے ہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس انسان سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تم اچھے عمل کرو اور اچھے لوگوں سے محبت کرو، جو اچھے لوگوں سے محبت کرتا اس کا حشر بھی اچھوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ دیکھ لو مسلمانوں، سنی مسلمانوں، اس کے جھانسے میں مت آؤ، اس سے محبت مت کرو، ورنہ تم جو ہے اسی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ اس کے سارے کام گناہوں والے ہیں اور ایسے گناہ ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو، اور یہ جہنم کے کام کر کے اب خود بھی جہنم میں جانا چاہتا ہے اور تمہیں بھی جہنم میں ڈھکیلنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔